معاویہ ابن ابی سفیان معاویہ ہند بنت عتبہ کے بطن سے ابو سفیان ابن حلب کا بیٹا تھا۔ ہند پہلے فاقیہ ابن مغیرہ کی زوجیت میں تھی۔ جب فاقیہ بنی جزیمہ کے ہاتھ سے مارا گیا تو حفص ابن مغیرہ سے عقد کر لیا اور حفص کے مرنے کے بعد ابو سفیان کی زوجیت میں آئی۔ ہند مکے کی بدنام عورتوں میں سر فہرست اور اسلام کی دشمنی میں پیش تھی۔ غزوہ احد میں جنگی ترانہ گا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ترغیب دیتی رہی اور رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ دانتوں سے چبا کر وحشت و بربریت کی مثال قائم کی اور اخلاط الاقباط یعنی جگر خوار کا لقب پایا۔ اسی طرح ابو سفیان بھی پیغمبر اکرم کا بدترین دشمن اور اس سازش میں شریک تھا کہ جس سازش کے نتیجے میں پیغمبر اکرم کو گھر بار چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ ہجرت کے بعد بھی آپ کے خلاف فوج کشی کرتا رہا اور بدر و احد اور احزاب کی جنگیں لڑیں۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو اپنے بیٹے معاویہ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تاکہ اپنا اور اپنی اولاد کا تحفظ کر سکے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تحریر تاریخ الخلفاء میں تحریر کیا کہ معاویہ اپنے باپ اور ابو سفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام لایا اور غزوہ حنین میں شریک ہوا اور اس کا شمار ملفت القلوب میں ہوتا ہے۔ ملفت القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی صداقت سے متاثر ہوئے بغیر اسلامی ستوت سے مروب ہو کر یا جان کے ڈر سے اسلام کی آڑ لے لی، اور جس طرح ہر مفتو فاتح کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، انہوں نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلَاهُ وَمَا أَسْلَمُوا وَلَٰكِنْ اسْتَسْلَمُوا، خدا کی قسم کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ سر جھکا دیے تھے۔ اس ظاہری اسلام کے باوجود حضرت نے انہیں اسلامی جماعت میں شامل کر لیا تاکہ رفتہ رفتہ اسلام سے متاثر اور اس کی تعلیمات و مؤلف سے آگاہ ہو سکیں، بلکہ ان کی دلجوئی کے لیے عام مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ مرادت برتتے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے عام مسلمانوں سے زیادہ انہیں دیا اور ابو سفیان اور اس کے دونوں بیٹوں کو ملفت القلوب والا حصہ یعنی 100 اونٹ دیے، جبکہ عام مسلمانوں کو 4 اونٹ دیے گئے۔ حالانکہ ابو سفیان مسلمانوں کی وقتی خزیمت پر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ شام پر معاویہ کے تسلط و اقتدار کی صورت یوں پیدا ہوئی کہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کیا اور عمرو بن عاص، شرجیل ابن حسنہ، ابو عبیدہ جرہ اور یزید ابن ابی سفیان کی زیر کمان 4 لشکر ترتیب دیے اور ان سرداران لشکر سے یہ معاہدہ کیا کہ فتح کے بعد ابو عبیدہ حمص پر، شرجیل ابن حسنہ اردن پر، عمرو ابن عاص اور علقمہ ابن مجسل فلسطین پر اور یزید ابن ابی سفیان دمشق پر حاکم ہوں گے۔ اس قرارداد کے بعد چاروں لشکر مختلف راستوں سے روانہ ہوئے اور مقام یرموک میں جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کے سامنے رومیوں کا لشکر گراں تھا، جس کے مقابلے کی طاقت اپنے اندر نہ پاتے ہوئے انہوں نے خلیفہ سے مزید کما طلب کی۔ خلیفہ نے خالد ابن ولید کو 9000 کے لشکر کے ساتھ عراق سے یرموک جانے کا حکم دیا اور یوں لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی۔ یزید بن ابو سفیان کے لشکر میں سہیل ابن عمرو اور مکے کے چند شیوخ شیر کی حیثیت سے شامل تھے اور علم لشکر معاویہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ کے دوران 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو ابو بکر وفات پا گئے اور حکومت عمر ابن خطاب کی طرف منتقل ہو گئی۔ ان کے دور میں ماہ رجب 14 ہجری کو 6 ماہ کے محاصرے کے بعد دمشق فتح ہو گیا اور یزید ابن ابی سفیان دمشق کا حاکم قرار پایا۔ 18 ہجری میں یزید ابن سفیان مرض طاعون میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا اور عمر ابن خطاب نے اس کی جگہ اس کے بھائی معاویہ ابن سفیان کو جو دمشق میں موجود تھا امیر مقرر کر دیا۔ عمر ابن خطاب کے انتقال کے بعد 23 ہجری میں جب عثمان بن عفان برسر اقتدار آئے، انہوں نے دمشق کے علاوہ اردن، فلسطین، لبنان، حمص اور دیگر علاقے بھی ان کے حوالے کر دیے اور جس اقتدار کی داغ بیل ابو بکر نے ڈالی تھی، عمر ابن خطاب نے اسے عملی صدارت دی اور عثمان بن عفان نے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ امر انتہائی تعجب خیز ہے کہ وہ اکابر صحابہ کہ جن کی اہلیت مسلم اور اسلامی خدمات ناقابل انکار ہیں،
وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو کہ جو اسلام کے دشمن، بنی ہاشم کے دیرینہ مخالف، کینہ پرور اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں صف آرا رہے اور فتح مکہ کے موقع پر مجبوری کی صدارت میں اسلام لائے، انہیں شام جیسی وسیع مملکت کا با اختیار حاکم بنا دیا جاتا ہے۔ گویا یہ منزل انہیں ملی کہ جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ امر کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے کہ بنی امیہ کے دلوں میں بنی ہاشم کی طرف سے ہمیشہ بغض و انا شامل رہا، اور معاویہ کے دل میں اسی موروثی دشمنی کے علاوہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے انتقامی جذبے کی چنگاریاں بھی بھڑک رہی تھیں، کیونکہ اس کا نانا عتبہ، بھائی حنظلہ اور ماموں ولید امام علی ہی کے ہاتھوں سے اپنے کیفر کردار کو پہنچے تھے۔ ایک مرتبہ ابن خیار نامی ایک شخص آگے بڑھا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر معاویہ کو سلام کیا۔ اس کے بعد جو شخص آگے بڑھتا انہی الفاظ میں سلام کرتا۔ عمروں نے مرہم ہو کر کہا کہ تم پر خدا کی پھٹکار، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اسے خلیفہ کہہ کر بھی سلام نہ کرنا، اور تم لوگوں نے اسے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا۔ یہ امر حیرت انگیز ہے کہ معاویہ اپنے بارے میں یا رسول اللہ کے الفاظ سنتا ہے اور اس کی قوت سامع پر گراں نہیں گزرتا، حالانکہ ان الفاظ سے اگر کسی کو مخاطب کیا جائے تو اس کی روح لرز اٹھتی اور کان کے پردے پھٹ جاتے۔ جہاں ذہن کی روشنی اس طرح کی ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کے اصول و ضوابط کا احترام یا اس کے امر و نہی کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہوگی۔ چنانچہ ریشم کے جسے شریعت نے مردوں کے لیے حرام کیا، معاویہ وہی لباس پہنتا، سونا چاندی کے برتن کھنکتے شراب کے دور چلتے اور بے جھجک جام دوسروں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ عبداللہ ابن حریدہ کی روایت مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ معاویہ کے ہاں گیا، ہمیں فرش پر بٹھایا گیا اور کھانے کے بعد ہمارے سامنے شراب پیش کی گئی۔ میرے والد نے شراب کو دیکھا تو کہا کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ حیرت ہے ان مسلمانوں پر کہ جو اپنی ہی کتابوں میں ان روایات کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی ایسے شرابی کو عشرہ مبشرہ میں سے قرار دے کر رسول اللہ پر تہمت باندھتے ہیں کہ انہوں نے اسے جنت کی بشارت دی، اور ایسے شرابی کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بھی استعمال کرتے ہیں۔ دین میں معاویہ ابن ابو سفیان کی بدعت کا سلسلہ بہت ہی طویل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنتین دینے کو رواج دیا۔ معاویہ کے برے افعال و اعمال کہ جو اسلامی قدروں کو پامال اور امت مسلمہ کے شیرازے کو منتشر کرنے کا باعث ہوئے، یوں تو ان گنت ہیں، مگر اس کا اپنے بدکار بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا ایک ملحق قدم تھا۔ وہ گروہ کہ جو صحابہ پر کسی قسم کے تبصرے کو برداشت نہیں کرتے۔ معاویہ نے بہت سے اصحاب رسول کو شہید کیا، خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو زہر دلوا کر ختم کیا، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو موت کی نیند سلا دیا، اور سب سے بڑھ کر کہ جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاک و طاہر خون سے معاویہ ابن ابی سفیان کا دامن داغدار ہے۔